بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی لڑائی انسانیت کے اتہاس کی ایک بہت ہی ضروری گھٹنا ہے۔ یہ صرف ایک لڑائی ہی نہیں بلکہ زندگی کے سبھی پہلوؤں کی مارگدرشک ہے۔ اس لڑائی کی بنیاد تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی جا چکی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا کچھ ادھرمی لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا، تو کئی لڑائیاں ہوئیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت امام حسن علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ مسلمانوں میں ایک بڑی جنگ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو چھوڑ دیا کہ آپس میں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو۔ لیکن کچھ وقت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس سمے کا بنا ہوا شاشک یزید مانا جاتا ہے کہ وہ بہت دشت اور اتیاچاری تھا اور اپنی حکومت میں غیر اسلامی کاری کیا کرتا تھا۔ عراق اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو کئی خط لکھ کر کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ ان کے ہاتھوں میں بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنائیں، لیکن یزید چاہتا تھا کہ حسین اس کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ جانتا تھا اگر حسین اس کے ساتھ آ گئے تو سارا اسلام اس کی مٹھی میں ہوگا۔ لاکھ دباؤ کے بعد بھی حسین نے اس کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکنے کی یوجنا بنائی۔ 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں اپنے گھر چھوڑ کر شہر مکہ پہنچے، جہاں ان کا حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن انہیں پتہ چلا کہ دشمن غازیوں کے بھیش میں آ کر ان کا قتل کر سکتے ہیں۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جیسے پاک جگہ پر خون بہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حج کا ارادہ بدل دیا اور شہر کوفہ کی اور چل دیے۔ راستے میں دشمن کی فوج نے انہیں گھیر کر کربلا لے آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں جس زمین پر اپنے خیمے یعنی تمبو لگائے، اس زمین کو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، پھر اس جگہ پر اپنے خیمے لگائے۔ یزید اپنے سرداروں کے ذریعے لگاتار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر دباؤ بناتا رہا کہ حسین ان کی بات مان لیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی شرطیں نہیں مانی تو دشمنوں نے آخر میں نہر پر فوج کا پہرا لگا دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں میں پانی کے جانے پر روک لگا دی گئی۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پریوار کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزیدی فوج سے پانی مانگا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمن نے سوچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاس سے پھوٹ جائیں گے اور ہماری ساری شرطیں مان لیں گے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کی پیاس کے بعد بھی یزید کی بات نہیں مانے تو دشمنوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں پر حملے شروع کر دیے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے 1 رات کا سمے مانگا۔ اس پوری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے پریوار نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور دعا مانگتے رہے کہ میرا خاندان، میرے دوست چاہے شہید ہو جائیں، لیکن اللہ کا دین اسلام جو نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ بچا رہے۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو صبح نماز کے سمے سے ہی جنگ چھڑ گئی۔ جنگ تو کہنا ٹھیک نہ ہوا کیونکہ ایک اور لاکھوں کی فوج تھی، دوسری طرف 72 سدسیوں کا پریوار اور اس میں کچھ مرد، لیکن اتہاس کار جنگ ہی لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیول 75 یا 80 مرد تھے، جس میں 6 مہینے سے لے کر 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیاد بچانے کے لیے کربلا میں 72 لوگ شہید ہو گئے، جس میں دشمنوں نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے گلے پر 3 نوک والا تیر بھی مارا تھا۔
13 سال کے بچے حضرت قاسم کو زندہ رہتے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈلوایا اور 7 سال 8 مہینے کے بچے خون محمد کے سر پر تلوار سے بار کر شہید کر دیا۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دے کر تمام عالم اسلام اور تمام عالم کو یہ میسج دیا کہ برائی کے آگے جھکو مت، ظالم کے آگے جھکو مت، چاہے اس کے لیے تمہیں خود کو اور اپنے خاندان کو ہی قربان کیوں نہ کر دے۔